شفا پیش کر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پیچھے جو مسجد گزری جہاں آپ نے نفل ادا کیا، اللہ آپ کے نفلوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے نیک تمنا و آرزو کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے جائز مقاصد کو قبول فرمائے۔ کون سی مسجد کی مسجد ہے؟ مسجد قبلتین، دو قبلہ، دو گنبد، دو مینارہ، دو محراب والی مسجد تھی۔ مرد حضرات جب مسجد کے اندر انٹر کیے ہوں گے تو آپ کے پشت کے پیچھے ایک محراب رہا ہوگا، ایک سامنے محراب رہا ہوگا۔ مرد حضرات دیکھیں آپ لوگ، باہر سے جس گنبد پہ کبوتر کا قافلہ بیٹھا رہتا ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہے، جس گنبد پر قافلہ نہیں رہتا ہے کبوتر کا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ یہ مسجد قبلتین تھی، دو قبلہ والی مسجد۔ اب ہماری گاڑی اس مقام کی طرف روا دواں ہے جہاں اسلام کے تاریخ کی دوسری جنگ عظیم ہوئی، غزوہ احد۔ احد جائیں گے، اس سے پہلے راستے میں مزرعہ آئے گا کھجور کا باغ، وہاں گاڑی رکے گی 10 سے 15 منٹ کے لیے، اس کے بعد احد جائیں گے۔ جب کھجور کا باغ آتا ہے، کھجور کا نام آتا ہے تو ایک مدینہ میں ایک باغ تھا، باغ سلمان فارسی۔ پتہ آپ لوگوں کو باغ سلمان فارسی کب تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے تھا، 1400 سال پہلے تھا۔ اب وہ باغ کی جگہ پر تعلیم کی جگہ بنا دی گئی ہے، ایجوکیشن کی جگہ بنا دی گئی ہے، تو وہ باغ اب نہیں رہا۔ آج سے 1400 سال پہلے تھا وہ باغ، تو یاد رہے جس باغ میں جا رہے وہ کوئی سلمان فارسی کا باغ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے کہ برحق نبی کے جستجو میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے ہیں، عمر کتنی ہے؟ 300 سال، بعض روایت میں آتا ہے 200 سال، بعض روایت میں آتا ہے 100 یا 150 سال۔ برحق نبی کی جستجو میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے پادری کے پاس پہنچے۔ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر بستی، ہر علاقے کا ایک قاضی، ایک مفتی، ایک مولوی ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی فارس کے پادری کے پاس پہنچے اور کہا برحق نبی کا نزول کہاں ہوگی، پہچان کیا ہوں گے، علامات کیا ہوں گی، نشانی کیا ہوگی؟ فارس کے پادری نے کہا برحق نبی کا نزول مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگا، پہچان یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کے رقم کو قبول نہیں کریں گے، وہ ہدیہ کے رقم کو قبول کریں گے، نشانی یہ ہوگی کہ دو کاندھوں کے بیچ مہر نبوت لگا ہوا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کہاں پہنچے؟ مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو خریدا کس نے؟ ایک یہودی نے خریدا، اور محنت مزدوری کا کام لیتا تھا۔ کیا لیتا تھا؟ محنت مزدوری کا کام لیتا تھا۔ کسی شاعر نے حضرت سلمان فارسی کے اوپر شعر لکھا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو حضرت سلمان فارسی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچے۔ خریدا ایک یہودی نے اور محنت مزدوری کا کام لیتا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے رہا کر دو، تو شرط یہ رکھتا کہ ہمارے لیے ایک باغ لگاؤ اور وہ باغ پھل سے کیا ہو؟ لہلہاتا ہو، باغ پھل سے لہلہاتا ہو۔ حضرت سلمان فارسی باد صبا کی ہوا کے تبدیل میں انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں۔ چند دن کے بعد باد صبا کی ہوا تبدیل ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی چند کھجوریں لی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجیے۔ ذہن و دماغ میں کون سی بات رکھی؟ یہ صدقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی پوری ہو گئی۔ فارس کے پادری نے کہا تھا وہ ہدیہ کے رقم کو قبول کریں گے، صدقہ کے رقم کو قبول نہیں کریں گے، 2 کاندھوں کے بیچ مہر نبوت لگا ہوا ہوگا۔ تو پہلی نشانی جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ وہ صدقہ کے رقم کو لے کر کے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ چند دن کے بعد حضرت سلمان فارسی پھر چند کھجوریں لی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کی آخری نشانی، دو کاندھوں کے بیچ مہر نبوت لگا ہوا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی چند دن کے بعد پھر چند کھجوریں لی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیجیے۔ ذہن و دماغ میں کون سی بات تھی؟ مہر نبوت والی بات تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے سلمان تم جس غرض سے آتے ہو آؤ میں وہ تمہیں دکھا دوں وہ چیز۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں کو کھول کر دکھا دیا جو مہر نبوت لگا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی وقت کیا ہوا؟ پختہ یقین ہوا۔ اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور اسلام قبول کیے، لیکن مغموم ہے، مایوس ہے، پریشان ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سلمان یہ مغمومی کیوں ہے، مایوسی کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرا جو کفیل ہے، میرا جو حاکم ہے، وہ مجھ سے محنت مزدوری کا کام لیتا ہے اور میں جب کہتا ہوں رہا کر دو تو میرے لیے شرط یہ رکھتا ہے کہ میرے لیے ایک باغ لگاؤ اور وہ باغ پھل سے کیا ہو لہلہاتا ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت سے کہتے ہیں صحابہ کرام کی جماعت چلو آج سلمان کو آزادی دلاتے ہیں۔ کیا دلاتے ہیں؟ آزادی دلاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ کہاں گئے؟ بازار گئے، ایک ایک قلم خرید کر لائے اور کیا کیے؟ باغ کی سینچائی کی، باغ کی سینچائی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام سارے باغ کی سینچائی کر کے واپس لوٹے۔ چند دن کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیے کہ اے صحابہ کرام کی جماعت چلو جس باغ کی ہم نے سینچائی کی تھی اس کی حالت دیکھ کر آتے ہیں، کیفیت دیکھ کر آتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں، باغ تو درخت تو پورا اگا ہوا تھا لیکن اس کے اوپر پھل نہیں تھا۔ درخت تو جوان ہو چکا تھا لیکن اس کے اوپر پھل نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے کفیل سے کہتے ہیں رہا کر دو، تو کہتا ہے کیا کہ درخت تو جوان ہو چکے ہیں لیکن اس کے اوپر ابھی تک پھل نہیں آیا، لہٰذا میں ان کو رہا نہیں کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ چند دن کے بعد باد صبا کی ہوا کی تبدیل میں نکلتے ہیں گھر سے، باد صبا کی ہوا تبدیل ہوتی ہے۔ ان قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں طلع البدر علینا کی صدائیں آواز بلند کرتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باغ پھل سے کیا ہے؟ لہلہا رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت لگائی تھی وہ عجوا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ عجوا کہلاتا ہے۔ عجوا کے بارے میں حدیث ہے العجوا من الجنہ العجوا من الشفا، کہ جو شخص نہار جس دن 7 دانہ عجوا کے کھائے گا اس دن اس کو نہ جادو اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا۔ اسی طریقے سے ہے برنی، امبر، کلمی۔ برنی مدینہ برکت والی کھجور ہے، امبر ہے طاقتور کھجور۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ساری کھجوریں جائے پیدائش کہاں کی ہے؟ مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، لیکن مل جاتا کہاں؟ ہندوستان، پاکستان، امریکہ، افریقہ، برطانیہ، ہندوستان کے شہر ممبئی، لکھنؤ، حیدرآباد، یو پی، بہار، سب جگہ مل جاتا ہے۔ ملتا نہیں ملتا ہے؟ نہیں کہوں گا کہ مکہ کی کھجوریں رکھیں یا مدینہ کی کھجوریں رکھیں، لیکن جو آپ کے شہر میں جو کھجوریں ملتی ہوں وہ کھجوریں ضرور رکھیں، کیونکہ آج ہمارا گھر ہر چیزوں سے لیس ہوتا ہے، ہر چیز ہمارے گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن نہیں ہوتا ہے تو صرف ایک کھجور ہوتا ہے۔ کھجور ہمارے گھر کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے۔ بڑا سا گھر ہے، بڑا سے گھر کے اندر ایک کونے میں فریج بھی رکھا ہوا رہتا ہے، اس فریج کے اندر بھی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں لیکن کھجور نہیں رہتا ہے۔ جو آپ کے شہر میں جو کھجوریں ملتی ہو وہ کھجور ضرور رکھیں۔ جائے پیدائش مدینہ کی ہے، عجوا ہے، امبر ہے، کلمی ہے، برنی ہے، یہ ساری کھجوریں جائے پیدائش مدینہ کی ہیں، مل جاتی ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے کہ نہیں؟ جس باغ میں جا رہے ہیں باغ کی مارکیٹ بھی ہے، باغ بھی ہے، مناسب قیمت پہ یہ ساری کھجوریں دستیاب ہے، کھانے کی اجازت ہوتی ہے، 1-2 دانہ کھانا جائز ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں، ذائقہ بھی دیا ہے۔ آپ لوگ جائیں گے 15 سے 20 منٹ کا یہاں بھی ٹائم رہے گا، جائیں گے، کھائیں گے، دیکھیں گے، پسند کریں گے، دل اگر مطمئن ہوگا تو لے لیں گے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جلد جائیں گے اور جلد آنے کی کوشش کریں گے۔ 15 سے 20 منٹ کا ٹائم یہاں بھی رہے گا۔ آپ لوگ لیٹ کر رہے ہیں، گاڑی 5 سے 7 منٹ رکے گی آپ کے انتظار میں، اس کے بعد
गाड़ी निकल जाएगी। आगे कीजिए, गाड़ी बहुत दूर रहती है। गाड़ी एकदम करीब लगाएंगे, टेंशन नहीं। इसमें 1 किलो के ज्यादा अभी तो 2-2 किलोमीटर दूर लगा रहे हो भी। गाड़ी एकदम